اور عبید اللہ بن جحش جو ہیں وہ اسلام لے آئے تھے، تو اس وجہ سے پھر ساتھ جو ہیں ان کی جو بیوی ہیں سفیان، ابو سفیان کی جو بیٹی تھی وہ بھی ایمان لے، اور ان کے بھائیوں نے یعنی جس طرح عبید اللہ بن جحش کے بھائیوں نے عبداللہ اور ابو احمد رضی اللہ عنہ نے بھی اسلام قبول کیا، ان کی بہنوں نے زینب اور حمنہ رضی اللہ عنہ نے بھی اسلام قبول کیا، اور ان میں سے ایک جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی بھی بنی، ام المؤمنین کا ان کو رتبہ ملا۔ اب جو ابو سفیان کی بیٹی تھی اور عبید اللہ بن جحش کی بیوی تھی وہ بڑی عقل مند تھی، سلیقہ شعر بھی تھی اور معاملہ فہم خاتون تھی۔ ان کا باپ جو ہے اپنی بیٹی کی ان خوبیوں کے بارے میں خوب جانتا تھا کہ میری بیٹی بہت سمجھدار ہے، اور اس چیز کی وہ قدر بھی کرتا تھا۔ ظاہری بات ہے کہ جس میں آپ کوالٹیز دیکھتے ہیں تو آٹومیٹکلی جو ہے نا وہ بچہ اپنے پیرنٹس میں یا اپنے رشتے داروں کے اندر اٹینشن سی کر لیتا ہے۔ تو ابو سفیان بھی اپنی بیٹی کی ان خوبیوں کے بارے میں اچھی طرح جانتے تھے، لیکن ان کو یہ توقع نہیں تھی کہ وہ اپنے آبائی دین کو چھوڑ کر اتنی جلدی اسلام کی طرف آ جائیں گے، اللہ کے وسلم پر ایمان لیں گے۔ وہ بہت زیادہ جب ان کو پتہ چلا ابو سفیان کو تو ان کی بیٹی نے اسلام قبول کر لیا ہے، تو ان کے جو لات عزیٰ منات جیسے بتوں کو چھوڑ دیا ہے، تو وہ ایک دن اپنی بیٹی سے ملنے گئے تو ان کے دل میں یہ خیال آیا کہ وہ اسے بلا پھسلا کر ایمان سے دور کر دیں گے اور اسے ایمان کو مٹا دیں گے۔ اگر ایسا نہ کیا تو ان کی تو معاشرے میں بڑی رسوائی ہوگی، کیونکہ اس دور کے اندر اسلام کو ایکسیپٹ کرنا گویا کہ اپنے پیرنٹس کے لیے، اپنے رشتے داروں کے لیے ایک ان کی عزت کا ڈبہ تھا۔ جیسے آج ہم کوئی بھی کام کرتے ہیں نا، تو آج کوئی برا کام کرتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے کہ یہ ہمارے معاشرے میں ہماری عزت خراب ہوگی، یا پھر بنی بنائی جو عزت ہے نا وہ ختم ہو جائے گی۔ خاص طور پر جو لوگ مشہور ہوتے ہیں، سردار ہوتے ہیں، لیڈرز ہوتے ہیں، ان کو بہت پھونکے قدم چلنا پڑتا ہے، ان کی اولاد کو بھی، کیونکہ ان کی اولاد کی غلطیاں ان کے پیرنٹس کے سامنے آتی ہیں۔ تو اس دور کے اندر دین کو قبول کرنا گویا کہ انسلٹ تھی ماں باپ کی بھی اور اپنی بھی۔ انہوں نے بڑا سمجھایا اپنی بیٹی کو کہ مان جائے، بڑی نرمی سے بیٹی نے باپ کی باتیں سنی، انتہائی اطمینان سے، یقین سے اور باوقار انداز میں باپ کے سامنے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، میں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا سیرت صحابیات کو پڑھتے ہوئے کہ اس دور کی خاتون جو خواتین تھیں بہت کانفیڈنٹ اور بڑی بولڈ بہادر تھیں کہ ان کے اندر جو فیصلہ کرنے کی صلاحیت تھی نا آج ہم لوگوں سے زیادہ، ایک چیز کو لیا اور اس پر ڈٹ کے مقابلہ کیا۔ ہم لوگوں کے اندر اتنا زیادہ کانفیڈینس نہیں ہوتا، ہم لوگ تو زبزب کا شکار ہو جاتے ہیں، پتہ نہیں ہم صحیح بھی ہیں کہ نہیں۔ اس سے زیادہ انہوں نے کچھ بھی نہیں کہا۔ ابو سفیان جو اپنی بیٹی سے بناوٹی طور پر آرٹیفیشلی آرام سے بات کرتے رہے اور ان کو نرم لہجے میں، حالانکہ غصہ تو آیا ہوگا اندر سے نا، لیکن ساری بات ہے تو بیٹی کی شادی ہو چکی تھی، دوسرا وہ زبردستی نہیں کرنا چاہ رہے تھے۔ انہوں نے بڑے آرام سے کہا کہ میرے معاشرے میں میرے اور اپنے مقام و مرتبے کو دیکھو، بڑی نہایت تدبیریں چلیں، لیکن ایک حرف بھی ان کی بیٹی کے دل میں ایمان کے خلاف وہ پیدا نہیں کر سکے۔ اپنی بیٹی کے گھر سے اٹھے
اپنے گھر واپس آئے، بڑا منہ بنا ہوا تھا، بڑے غمگین تھے کہ ان کی دانشمند بیٹی ان کے ارادوں کو پامال کر گئی اور ان کے ہاتھ سے نکل گئی۔ اس نے تو اپنے باپ کی بات ہی نہیں سنی۔ مطلب یہ سب چیزیں ان کو لگ رہا تھا کہ جیسے ہم لوگ کہتے ہیں نا، بچہ ہاتھ سے نکل گیا ہے، اس کو پہلے سمجھانا چاہیے تھا، ابھی جو ہے ابھی تو وقت بھی نہیں رہا، اس نے تو ہماری عزت کا جنازہ نکال دیا۔ ایسے امیجن کرنے کی یہ وہ ان کی فیلنگس تھی باپ کی، اور جتنا وہ ان کو ٹانٹ کر رہے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، اللہ کی آیات کی محبت ان کے دل میں، ابو سفیان کی بیٹی کے دل میں اور بڑھتی جاتی جا رہی تھی۔ اب کیا ہوا کہ ابو سفیان اپنی بیٹی سے ناراض ہو گئے، اور پھر اس کے بعد ان کی بیٹی کو اللہ کی راہ میں طرح طرح کی تکالیف جھیلنی پڑی۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ وہ اپنی بیٹی سے اس قدر سختی والا معاملہ کریں گے، لیکن جس نے بھی اسلام قبول کیا، قبائل والے اس پہ ٹوٹ پڑتے تھے، اسے طرح طرح کی سزائیں دیتے تھے۔ مسلمان مصائب کو صبر اور تحمل سے برداشت کرتے، قربانی کا کڑوا خون پیتے، لیکن جب آزمائشیں، تکلیفیں، پریشانیاں بہت بڑھنے لگی بہت زیادہ، تو کیا ہوا کہ مسلمان اذیتیں برداشت کر کر کے تھک گئے، یا اذیتیں ناقابل برداشت ہونے لگی۔ مشرکین نے انسانیت کی جو حدود ہے اس کو تجاوز کر دیا، تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو حبشہ کی طرف ہجرت کرنے کا حکم دیا۔ تو کچھ مسلمان حبشہ کی طرف ہجرت کر کے گئے، اور ان ہجرت کرنے والے لوگوں میں عبید اللہ بن جحش اور ان کی بیوی رملہ بھی اس کے ساتھ تھی، یعنی ابو سفیان کی بیٹی۔ تو اس وقت وہ حاملہ تھی۔ جب وہ حبشہ میں پہنچی تو ان کے پاس بادشاہ نجاشی کے پاس ٹھہرے حبشہ میں، تو انہوں نے ایک بیٹی کو جنم دیا، اور اس بیٹی کا نام رکھا تھا حبیبہ، اور اسی نام کی وجہ سے ان کی کنیت ام حبیبہ مشہور ہوئی، اور پھر اسی کنیت سے وہ آج بھی مشہور ہیں، ام حبیبہ بنت ابی سفیان۔ اب ابو سفیان اور اس کے مشرک ساتھیوں کے لیے بڑا مشکل مرحلہ تھا کہ ان کے ہاتھوں سے اہل ایمان والے نکل پڑے ہیں، انہوں نے اپنے گھر بار چھوڑ دیے ہیں، ان کی پہنچ سے بہت دور ہو چکے ہیں، لیکن مسلمان جو ہے تھوڑا سکون محسوس کر رہے تھے، اطمینان کی زندگی گزار رہے تھے کہ ان کو بہترین ٹھکانہ مل گیا، بہترین پڑوسی مل گئے ہیں، اور احمد قوم سے وہ دور پہنچ گئے ہیں، اللہ کی عبادت کرتے ہیں، مکہ کی تکالیف سے بچ گئے ہیں۔ مکہ کی یاد تو ان کو آتی تھی، لیکن ظاہری بات ہے کہ ایمان ان کا بچ رہا تھا، اس وجہ سے وہ اس چیز کو بہت زیادہ اپنے لیے اچھا فیصلہ سمجھ رہے تھے۔ کیا ہوا کہ کچھ دن بعد ان کو اللہ کے گھر کی بھی یاد ستانے لگی، لیکن وہ اس حقیقت کو جانتے تھے کہ اگر وہ یہاں سے نہیں گئے واپس تو ان پر اور تکالیف آئیں۔ ام حبیبہ بھی زیادہ تر عبادات میں مصروف رہا کرتی تھی، ان کی اللہ تعالیٰ سے محبت حقیقی تھی، اپنی بیٹی کو بھی اللہ کی اطاعت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے روشناس کرانے لگی۔ ان کا جو خاوند تھا عبید اللہ، وہ پہلے جو تھا نا، پہلے نصرانی تھا، مذہبی، ابھی پھر دوبارہ اس نے کیا کیا کہ ان کا خاوند عبید اللہ بن جحش نصرانی مذہبی پیشواؤں کے پاس جا کر دیر تک بیٹھنے لگا۔ پہلے بھی نصرانی تھا، اب وہ چیز اس کو پھر اٹریکٹ کی، ان کی باتیں، ان علماء کی باتیں اس کے دل کو بھانے لگی۔ ایک رات کیا ہوا کہ حبشہ میں رہائش کے دوران ام حبیبہ رضی اللہ عنہا ذکر الہی کرتی ہوئی سو گئی۔ ان کو رات کو خواب آئی کہ انہوں نے خواب میں خوف زدہ منظر دیکھا۔ کیا دیکھتی ہیں کہ ان کا خاوند ہے تو عبید اللہ بن جحش، اس کی شکل بری طرح بگڑی ہوئی ہے۔ کہتی ہیں میں گھبرائی اور میں نے سوچا کہ شاید اس کی حالت بدل چکی ہے۔ وہ صبح گھر آیا، جب وہ صبح اٹھی، وہ جب صبح گھر آیا تو کیا ہوا کہ آ کر میرے پاس آ کے کہنے لگا کہ میں دین کے بارے میں بڑا غور و فکر کیا، مجھے نصرانیت سے بہتر کوئی دین دکھائی نہیں دیا، میں پہلے بھی نصرانی تھا، پھر میں نے دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار کیا لیا، لیکن اب میں پھر نصرانیت کی طرف لوٹ گیا ہوں۔ کہتی ہے میں نے سن کر کہا اللہ کی قسم یہ تیرے حق میں بہتر نہیں۔ پھر میں نے اسے اپنا خواب بتایا، اسے پھر بھی کوئی پرواہ نہ ہوئی۔ جو لوگ
ایمان کو کھو دیتے ہیں، ان کو پھر پرواہ نہیں ہوتی لوگ ان کے بارے میں کیا کرتے ہیں، یا اللہ کی ان کے بارے میں کیا رائے ہے، یا وہ کیا چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ یہ شیطان کا عملہ جس سے ہوتا ہے نا، وہ شیطان اس کو بلا دیتا ہے، شیطان انسان کو یہ چیزیں بلا دیتا ہے کہ آخر وہ غلط کر رہا ہے، کس حد تک غلط کر رہا ہے۔ اب کیا ہوا کہ عبید اللہ بن جخش جو ہے مرتد ہو گئے، انہوں نے جو ہے دوسرا دین اختیار کر لیا، اور پھر کیا ہوا کہ ام حبیبہ نے بہت کوشش کی، اور ان کے خاوند نے کوشش کی کہ ام حبیبہ 20 لعن سے مرتد ہو جائے، لیکن انہوں نے کوئی اپنا دین بدلا نہیں، بالکل چینج کر دیا۔ یہاں پہ انہوں نے یہ سوچا کہ اب ہم لوگ اکٹھے نہیں رہ سکتے نا، بہت زیادہ چینجنگ ہے، میں اسلام پر عمل کرتی ہوں، یہ اس کے دل میں اللہ کے نبی کی محبت ہی نہیں ہے، تو کہنے لگی کہ مشرک اور کافر انسان کے ساتھ رہنا قبول نہیں، اور ان کے اس کے ساتھ باتیں کرنا بھی گوارا نہ کیا۔ انہوں نے حالانکہ دیکھیں اسلام قبول کرنے کی وجہ بنے تھے ام حبیبہ کے لیے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو آپ کے جو گائیڈر اور آپ کے لیڈرز یا آپ کے لیے جو لائٹ بنتے ہیں، اکثر وہ خود تاریک ہو جاتے ہیں، تو جب بھی آپ کسی کی وجہ سے کوئی روشنی حاصل کرتے ہیں، کوئی قرآن کی محبت حاصل کرتے ہیں، سیرت سے لگاؤ ہو جاتا ہے، تو اپنے اس روشنی کے لیے دعا کیا کریں کہ اللہ ہمیشہ اس کو منور رکھے، دوسروں کے لیے بھی روشنی بنائے رکھے، کبھی بھی اس کا قرآن اور حدیث سے اللہ سے رشتہ کمزور نہ ہو، ٹھیک ہے۔ اپنے محسن کے لیے ضرور دعا کیا کریں۔ خیر پھر کیا ہوا کہ انہوں نے ارادہ تو کیا تھا کہ وہ فوراً علیحدگی اختیار کر لیں گی، کیونکہ اس بندے نے اپنے اہل خانہ کو بھی دھوکہ دیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دھوکہ دیا۔ اگر اب وہ پریشان ہو گئی، دیکھیں پیچھے سے بھی میکے والوں کو چھوڑ کے آئی ہیں، اور سسرال میں بھی ادھر خاوند مرتد ہو گیا، اب وہ کیا کریں، کتنی مشکل گھڑی ان پر آ گری ہے نا، نہ وہ پیچھے جا سکتی ہیں، نہ وہ یہاں رہ سکتی ہیں، کہاں پھر جائیں، مکہ میں جائیں گے تو ان کو جو ہے مزید پریشانیاں برداشت کرنی پڑیں گی، لوگ تو ان کو دوبارہ سے ان کا جو باپ ہے ان کو کفر اختیار کرنے پر مجبور کرے گا۔ مدینہ منورہ بھی وہ ہجرت نہیں کر سکتی تھی، کیونکہ ان کے خاوند کی جو بہن زینب بنت جخش ہیں وہ امہات المومنین کی فہرست میں تھی، تو وہ کہنے لگی اگر میں وہاں گئی تو کہیں وہ یہ مجھے اپنے لیے بوجھ نہ سمجھنے لگے، یا میں ان کے لیے بوجھ نہ ہو جاؤں۔ انہوں نے کیا کیا کہ اب تمام پہلے جو لوگ گزرے ان پر غور و فکر کرنے کے بعد اپنے آپ کو اللہ کے ثبوت کر دیا کہ اب جو ہوگا اللہ ہی بہتر کرے گا۔ ایک دن کیا ہوا کہ ان کا جو خاوند ہے عبید بن جخش شراب نوشی میں بہت زیادہ انوالو ہو چکا تھا۔ ایک رات اس نے جام پر جام پیے، شراب میں سے بری طرح اپنے گرفت میں لے لیا، اور آخر کار شراب کی کثرت کی وجہ سے اس کا کام تمام ہو گیا، اور کفر کی حالت میں وہ دنیا سے نکل پڑا، نہ اسے دنیا ملی اور نہ ہی آخرت ملی۔ اب کیا ہوا، ام حبیبہ بنت ابی سفیان رضی اللہ عنہا پردیس میں اکیلی رہ گئی، کوئی بھی ان کے پاس نہیں تھا، ان کا خاوند بھی شراب کی دودھ لگا کے یا شراب کے جام پہ جام پی کے فوت ہو چکا تھا، اور پھر اللہ سے ہر وقت دعائیں کرتی رہتی تھی کہ وہ اللہ تعالیٰ سیدھے راستے پر چلنے کی انہیں توفیق دے، اور پردیس میں اس پر رحم فرمائے، اور تنگ حالات جو آئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی مدد کرے۔ اب کیا ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ اطلاع پہنچی کہ ام حبیبہ بنت ابی سفیان ایمان لانے کی وجہ سے شروع دن سے ہی بڑے ہی برے حالات سے گزر رہی ہیں، تو انہوں نے مجبور ہو کر حبشہ کی طرف ہجرت بھی کی ہے، اور پھر ان کا خاوند اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات کا پتہ چلا کہ ان کے خاوند نے بھی اسلام کو قبول کر کے بعد مرتد ہو گیا اور پھر فوت ہو گیا، تو ان کی جو بیٹی ہیں حبیبہ وہ بھی ان کے ساتھ ہیں، ہم خود پسند گزر ہیں ان کی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی عزت افزائی کا ارادہ کیا، اور ان کے صبر اور دین پر کاربند ہونے کا بہتر بدلہ دینے کا ارادہ کیا۔
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی دیانتداری، عبادت گزاری، پاک دامنی اور صبر کے بارے میں بھی اطلاع پہنچی۔ جب یہ اطلاع ملی کہ وہ بڑی صابرہ ہیں، بڑی عزت گزار ہیں، دیانتدار ہیں، تو پھر کیا ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے شادی کا ارادہ کر دیا۔ اب کیا ہوا کہ انہیں مومنین کی اعلیٰ مقام و مرتبے پر فائز کیا گیا۔ کبھی بھی ایسا نہیں ہوتا کہ آپ کوئی کوشش کریں، ایفرٹ کریں، اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ آپ کو نہ دے۔ جب آپ کو ٹھکرایا جاتا ہے یا پھر آپ کی ساتھ ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کا بہت اچھا نعم البدل عطا کرتے ہیں۔ ایک چیز رحمت تھی، آزمائش بنی، وہ چلی گئی۔ جانے کا تو دکھ نہیں ان کو ہوا ہوگا، لیکن اس کے مرتد ہونے کا دکھ تو ہوا ہوگا۔ اب اکیلے تنہا زندگی گزارنا بہت مشکل کام رہا ان کے لیے۔ بیٹے لیکن اللہ تعالیٰ بعض اوقات ہمیں کچھ بڑا دینے کے لیے ہمیں چھوٹی سی آزمائش سے گزارتے ہیں، اور جو چھوٹی سی آزمائش جس وقت آتی ہے نا، ہمیں لگتا ہے یہ سب سے بڑی آزمائش ہے، سب سے بڑی، یعنی اس سے بڑھ کر کوئی آزمائش نہیں سکتی۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ جب انعام دیتے ہیں تو وہ انعام اتنا بڑا ہوتا ہے کہ ہم کہتے ہیں اچھا یہ چھوٹی سی آزمائش، تو بڑی چھوٹی سی آزمائش کا اتنا بڑا انعام ہے، جو آزمائش پہ ہم برداشت کر سکتے ہیں۔ اس وقت خوشی میں کہتے ہیں کہ مشکلیں آئیں گی، ہم کر لیں گے برداشت، لیکن یہ مشکل ہوتے ہیں تو ہم سے زیادہ نہ شکر اور شکوہ کرنے والا بندہ نہیں ہوتا۔ اس لیے دیکھیں، جب ان کے خاوند نے اسلام کو انکار کیا ہوگا، یا پھر جب ان کی یہ فیلنگس کیسی ہوں گی، ان کو لگتا ہوگا کہ اس دنیا میں سب سے مظلوم عورت میں ہوں، کہ میرے ساتھ بہت برا ہو گیا ہے، میں اب تنہا، میں اب کیا کروں، ٹھیک ہے۔ لیکن جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو شادی کا پیغام بھیجا، آپ دیکھیے گا کہ ان کی خوشی کی انتہا نہیں تھی۔ خوشی میں انہوں نے کیا کیا، یہ بھی ہم دیکھتے ہیں۔ حبیبہ کی عمر 40 سال ہو گئی تھی، اور وہ ابھی بھی بڑی خوبصورت تھیں اور بڑی پیاری تھیں اور بڑی دیندار اور عبادت گزار اور متقی تھیں۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے مقام و مرتبے کو بلند کرنے کا پختہ ارادہ کیا، اور اسی طرح کہ انہیں آپ نے اپنے نکاح میں لینا تھا۔ اور کیونکہ دو چیزیں جو ہیں وہ ضروری ہوتی ہیں نا، پاکیزگی اور پھر اسلام، اور بہت سی چیزیں ہوتی ہیں کہ جو ہم لوگ دیکھتے ہیں لیکن دیکھی نہیں جاتی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو بس اگر اپنی بیویوں کے دیکھا تو ان کا تقوی، اور پھر اسی طرح ان کی عاجزی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی وہ سب، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری بیویوں کے اندر بہت پیاری کوالٹیز تھی۔ اب کیا ہوا کہ ویسے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر ابو سفیان کی بیٹی سے شادی کرتے نا، تو اس سے ان کو دو چیزیں تو ضرور ملتی، دو میں سے ایک ضرور وہ بھی میسر آئے گی۔ ایک یہ کہ اگر ام حبیبہ کے باپ سخت گیر ابو سفیان، ان کی ناک کٹ جائے گی، یا پھر ان کی سخت طبیعت نرم ہو جائے گی اور وہ اسلام قبول کر لیں گے، اور ان کا سینہ اسلام کے لیے کھل جائے گا۔ یہ ساری صورتحال مدینہ میں پیش آ رہی تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں سیدہ ام حبیبہ بنت ابی سفیان حبشہ میں اپنی عدت کے دنوں کے خاتمے کا انتظار کر رہی تھی، اور منتظر تھی کہ کب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے لیے خوبصورت دن آئیں گے۔ انہوں نے خواب میں دیکھا کہ کوئی ان کو ام المؤمنین کہہ کے پکارا، تو وہ گھبرا کر اٹھی اور جلدی انہوں نے دیکھا کہ کیا ہو میرے ساتھ، اور پھر بڑی مطمئن ہوئی۔ پتہ کبھی کبھی خواب آتا ہے ہمیں اور بڑا خوبصورت ہوتا ہے، اور اس وقت ہم بڑی گھبراہٹ میں ہوتے ہیں، جب ہم اٹھتے ہیں تو مسکراتے ہیں، اس کو فیل کرتے ہیں۔ تو اس وقت لوگوں کے پاس خواب کی تعبیر کا اچھا اثر تھا، انہوں نے اپنی آپ کی یہ تعبیر نکالی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے شادی کریں گے، اور پہلے ہی پتہ چل گیا، فیلنگز آ گئی ان کو خواب سے بھی۔ دن گزرے، جب عدت پوری ہوئی، چند دن باقی تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ سے ایک شخص کو تیار کیا، اس میں ہم پر روانہ کیا، اور جا کر کہا کہ ام حبیبہ بنت ابی سفیان کو جا کر یہ خوشخبری سنائی جائے۔
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس شخص کو بھیجا تھا وہ خبشہ کے حکمران نجاشی کے پاس بھیجا اور کہا کہ ام حبیبہ کی شادی کا آپ کے ساتھ اہتمام کر دیں۔ خبشہ میں ام حبیبہ بہت تنہا تھی، فکر مند تھی، اور ایک دن ایسے ہوا کہ نجاشی کی ایک ابرہا نامی کنیز ام حبیبہ کے پاس آئی، کہنے لگی بادشاہ نے پیغام دیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف خط لکھا ہے کہ وہ آپ کی شادی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کر دیں۔ ٹھیک ہے جی، شادی تو نہیں کر سکتے نا، عدت کے بعد ہی شادی ہوگی۔ ٹھیک ہے، اچھا اس کے بعد کیا ہوا کہ یہ پیغام جب انہوں نے سنا تو ان کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ۔ آپ امیجن کریں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں رہتے ہیں اور اتنی دور خبشہ کے اندر بیٹھی ہوئی عورت کو نکاح کا پیغام بھجوانے، اتنی خوش ہوئی کہ اپنے خیالات اور احساسات کو چھپائے نہ سکی۔ مسکراتے ہوئے کنیز سے کہا اللہ تجھے خوش کرے۔ کنیز نے کہا بادشاہ سلامت کہتے ہیں کہ آپ اپنی شادی کا کوئی وکیل مقرر کر لیں، اور تو ام حبیبہ نے اپنے قریبی رشتہ دار خالد بن سعید کو اپنا وکیل مقرر کیا، اور ام حبیبہ رضی اللہ عنہ نے اپنی اس خوشی میں پیغام لانے والی کنیز کو اپنی چاندی کے 2 کنگن، پازیب اور چاندی کی انگوٹھیاں تحفے میں دے دی۔ یعنی وہ سمجھتی تھی کہ اس سے بڑھ کر کیا خوشخبری ہو سکتی ہے کہ میں امہات المؤمنین میں شامل ہو جاؤں گی اور میرا رشتہ ازدواج نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ منسلک ہو جائے گا۔ یعنی کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے نا، خوشی کی طاقت یا دل چاہتا ہے سب کچھ لٹا دے بس وہ خوشی مل جائے۔ اور بعض اوقات یہ خوشیاں جو ہوتی ہیں نا بڑی عجیب سی ہوتی ہیں کہ انسان اس کو ایکسپریس بھی نہیں کر سکتا۔ ٹھیک ہے، تو انہوں نے اپنی فیلنگس کو بڑا ایکسپریس کیا اور ان کو اپنی قیمتی چیزیں دے دی۔ پھر ویسے بھی ام حبیبہ رضی اللہ عنہا جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کی بیٹیوں میں سے تھی نا، تو آپ کی بیویوں میں سے بھی نسب کے اعتبار سے سب سے زیادہ یہ قریب تھی، ان سے زیادہ کوئی اور قریب نہ تھا، نہ ہی کسی کا اتنا حق مہر تھا۔ ان کا حق مہر بھی 400 دینار تھا۔ کیوں؟ کیونکہ حبشہ نے دیا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے حبشہ کے بادشاہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح کے موقع پر 400 دینار مہر دیا ام حبیبہ کو، اور کچھ مزید چیزیں جہیز میں بھی دیں۔ اب یہ ہوا کہ نکاح کا دن سلیکٹ ہو گیا اور ام حبیبہ کو شادی کی خوشخبری دی گئی۔ حبشہ کے بادشاہ نجاشی نے جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کو پیغام بھیجا کہ اپنے مہاجر ساتھیوں کے ساتھ تشریف لائیں۔ سب مہاجر مسلمان جو وہاں پہ حبشہ میں رہتے تھے وہ مسلمان دربار میں حاضر ہوئے، اور پھر اس پر رونق محفل جمی، اور پھر اس میں کھڑے ہو کر خطبہ پڑھا۔ پھر نجاشی نے مسلمانوں پر دیناروں کا چھٹا دیا اور پھر اپنی جگہ پر بیٹھ گیا۔ ام حبیبہ کے وکیل بھی اٹھے، انہوں نے بھی خطبہ پڑھا۔ پھر نجاشی نے مہر کی رقم 400 دینار خالد بن سعید کے ثبوت کی۔ مسلمان اس کے بعد جانے کے لیے کھڑے ہوئے۔ نجاشی نے کہا بیٹھ جاؤ۔ انبیاء کا طرز عمل یہ رہا ہے کہ انہوں نے جب بھی شادی کی ہے کھانے کا اہتمام کیا ہے، پھر انہوں نے کھانا منگوایا، سب نے مل کر کھانا کھایا اور پھر وہ اپنے گھروں میں چلے گئے۔ یوں چند ہی لمحوں میں ام حبیبہ جو کہ تنہا اپنی بیٹی کے ساتھ زندگی گزاری تھی، بلند مقام پر اللہ نے ان کو پہنچا دیا۔ اب جو ابرہا کنیز تھی نا، ان کی قدر و منزلت کو بھی 4 چاند لگ گئے۔ انہوں نے نبی سیدہ ام حبیبہ کی شادی کی مبارکباد دی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر سلام بھی بھیجا۔ کیا ہوا کہ
جو کنیز ہیں ان کو ایک تو زیورات دیے. تو جب 400 دینار ملے ام حبیبہ کو تو انہوں نے کنیز کو پیغام بھیجا اور کہا کہ جس نے مجھے شادی کی خوشخبری سنائی تھی وہ میرے پاس آئے. وہ پاس آئی تو کہنے لگی میں نے اس سے کہا ابرہا میں نے کل جو تجھے کچھ دیا تھا سو دیا, میرے پاس اس کے علاوہ کچھ نہ تھا, اب یہ 50 مثقال میں تجھے دے رہی ہوں, اپنی رقم سے مزید اس کو دیا, اپنے پاس رکھ لو, مشکل وقت میں تمہارے کام آ جائے گا. اب کنیز کریں, ہم میں سے کوئی ہوتا تو بہت خوش ہوتا, لیکن کنیز نے کیا کیا, لینے سے انکار کر دیا, بلکہ اپنی ہتھیلی سے جو کچھ اسے کل ملا تھا نا اس نے وہ بھی واپس کر دیا. کہنے لگی مجھے بادشاہ سلامت نے منع کر دی ہے, میں بادشاہ کے کپڑوں اور جو ان کی پرفیومز ہیں ان کا انتظام کرتی ہوں, اور میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو اختیار کر لیا ہے, اللہ کی رضا کے لیے میں نے اسلام قبول کر لیا ہے, اور بادشاہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ بادشاہ کی تمام بیگمات کو نے حکم دیا ہے کہ ان کے پاس جو کچھ بھی اعلیٰ قسم کی پرفیومز ہیں وہ میں آپ کی طرف بھیج دوں. اور کہتی ہیں ام حبیبہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں جب اگلا دن ہوا تو کنیز سارے اعلیٰ قسم کے عطریات جو لے کر میرے پاس آئیں اور میں نے یہ سب لے لیے. ابرہا نے مجھے کہا ام حبیبہ میری ایک التجا ہے. میں نے کہا وہ کیا ہے؟ کہنے لگی کہ میں نے کچھ نہیں لینا, بس اتنا کریں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو میرا سلام کہہ دے, اور دوسری یہ التجا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اطلاع دے دیجئے کہ میں نے اسلام کو قبول کر لیا ہے. ام حبیبہ کہتی ہیں کہ ابرہا میرے ساتھ بڑی ہی نرمی کے ساتھ پیش آتی, جب میرے پاس آتی تو کہتی ام حبیبہ دیکھنا کہیں میری التجا نہ بھول جانا. کہتی ہیں جب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نکاح کے بعد آئی تو میں نے ان کو خطبہ نکاح کی ساری ردات سنائی. عورتیں ویسے یہی کرتی ہیں کہ اپنی ساری فیلنگ ایکسپریس کر دیتی ہیں, اور انہوں نے پوری تفصیل بتائی, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سن کر مسکرا پڑے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس کو بھی میرا سلام کہنا. تو اس طرح سے وہ کنیز جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح کی خوشخبری دے کر ام حبیبہ رضی اللہ عنہ کے پاس آئی تھی, وہ بھی ایک بڑی قدر و منزلت والی بن گئی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سلام جس کو جائے وہ کوئی عام بات نہیں. ویسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام سب بھیجتے ہیں نا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر بھی علیہ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, اس پر بھی سلامتی ہو, اللہ کی رحمتیں ہوں, اس کی برکات برسے. تو یہ جو کنیز ہے یہ بھی ہمارے لیے ایک بہت بہتر سبق چھوڑ کر گئی کہ ان کے لیے اسلام انہوں نے قبول کیا تھا نا, تو ان کی پیسوں سے زیورات سے بڑی خواہش کیا تھی, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے میرا نام لیا جائے اور بتایا جائے کہ میں نے اسلام قبول کیا ہے اور میں دین میں داخل ہو گئی ہوں, اور میرا جو ہے میرا سلام ان کو بھیجا جائے. ہم لوگوں کی وشز ایسی ہونی چاہیے, لیکن ہماری بڑی چینج ہو گئی ہیں. ہم اوپر سے تو کہتے ہیں, لیکن اندر ہاتھ ڈال کے دیکھیں نا تو ہمارے لیے مال, پیسہ, زیورات, آسائشیں, رہائشیں سب کچھ پہلے ہے. ایمان ہم نے شاید تھرڈ پریورٹی بنائی ہے, سیکنڈ ہے, پتہ نہیں کون سی ہے, یہ تو ہمیں کبھی سوچا ہی نہیں ہے. ہم لوگوں کے لیے ایمان پہلی نہیں ہے. آپ ام حبیبہ کے ایمان کو دیکھیں کہ اکیلی تنہا ہے, ایمان کو نہیں چھوڑا. باپ نے بھی بہت سمجھایا, نہیں چھوڑا. خاوند چھوڑ کے چلا گیا دین کو, پھر بھی نہیں چھوڑا. ایمان جو ہے انسان کسی دوسرے کی وجہ سے نہیں, یہ انہوں نے اپنے خاوند کی وجہ سے اسلام قبول نہیں کیا تھا, انہوں نے امپریس ہو کر اسلام قبول کیا اسلام سے. ٹھیک ہے, تو اسی لیے تو جب ان کا خاوند مرتد ہوا تھا تو وہ ساتھ خود مرتد نہیں ہوئی تھی. تو اسلام, قرآن, حدیث, محبت, ایمان یہ سب انسان کسی دوسرے کی وجہ سے جب کرتا ہے نا, تو جب دوسرا نہیں رہتا تو وہ سب کچھ ختم ہو جاتا ہے. یہ ساری چیزیں فیلنگز ایسی ہوتی ہیں کہ دوسرے ہمارے لیے ریمائنڈر تو بنتے ہیں لیکن وجہ نہ بنے. وجہ اللہ کی محبت ہو, وجہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہو. پھر کوئی رہے یا نہ رہے, حالات جتنے بھی کٹھن ہوں, مشکلات آئیں, انسان اپنے اسلام کو کمپرومائز نہیں کرتا, اپنے ایمان کو کمپرومائز نہیں کرتا. اللہ ہم سب کو ایسا اسلام, ایسا دین, ایسا ایمان, ایسا تقوی,
ایسی پاکیزگی ایسی سوچ عطا کرے کہ لوگ چاہے جتنی بھی کوشش کریں ہمیں دور کرنے کی، لیکن جتنا وہ دور کریں ہم بھی ام حبیبہ کی طرح اتنا ہی قرآن کو حدیث کو انجوائے کریں، ان کے ورڈز کو پڑھیں، محسوس کریں، اس کی چاشنی کو فیل کر سکیں. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.